السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا وانت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہم۔ آج ہمارا خوشحالی کا 14واں راز کا تیسرا درس ہے، لیکن میں اس تیسرے درس کو ذی الحجہ کے فضائل، برکات، اعمال کی وجہ سے موقوف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہمارا آئندہ جو درس ہوگا وہ خوشحالی کا راز جو ہماری آج کل آیت کا کمال چل رہا، واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، وہ آج میں موقوف کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں کہ میری درخواست ہے کہ ہم ذی الحجہ کو سمجھیں۔ رمضان کی عقیدت، محبت، احترام، وقار اور آمد کا ایک احساس ہوتا ہے۔ دنیا ساری گزر گئی ہے، لوگ کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں، لیکن اپنی رمضان کا ادب، احترام، روزے، یہ چیزیں باقی ہیں۔ اور ذی الحجہ کے بارے میں ہمیں احساس نہیں، ذی الحجہ کو ہم نے صرف قربانی تک سمجھا ہے، یا حج پہ جانے والے حضرات انہوں نے سمجھا ہے کہ حج کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے بارے میں اس کی عظمت، اس کا وقار، اس کی شان و شوکت، تو آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ اللہ پاک جل شانہ نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن 10 راتیں اس کی قسم اٹھائی ہے قرآن میں، والفجر ولیال عشر۔ اللہ کو کسی چیز کی قسم اٹھا لینا اور وہ رب اٹھائے، رب العالمین اٹھائے، اخیر ہو گئی ہے۔ قسم اٹھائے اور اٹھانے والا بھی اللہ ہو، بندہ اٹھاتا ہے قسم اور اعتبار والا دیکھتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، یہ بات سچ ہے، بڑے بڑوں کے سر جھک جاتے ہیں۔ اور جب اللہ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ لوگوں خیال کرنا، یہ جو پہلا عشرہ ہے نا، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، میں اس کی 10 راتوں کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ یا کریم، کیا کمال ہے کہ اس کی 10 راتوں میں جو تمہیں دنیا اور آخرت کی خیریں، برکتیں، عزتیں، عافیتیں ملیں گی، شاید کہیں اور مل جائے، تو لہذا میں قسم اٹھاتا ہوں۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی کہ خیال کرنا، ان 10 راتوں کی بے قدری نہ کرنا، اور ان 10 راتوں کا احترام کرنا، اور ان 10 راتوں کو میسر ہے تو مؤثر بنانا۔ میسر، جو چیز میسر ہے اس کو مؤثر بنا لیں، یہ مومنانہ مزاج ہے۔ آج کا لمحہ میسر ہے، اس کو ذکر سے، تسبیح سے، کسی کی خدمت سے، کسی کے بارے میں دل میں اچھا گمان کر کے، بدگمانی نکال کے، شک شبہ نکال کے یہ سمجھ لیں کہ آج کا لمحہ میسر ہو گیا، مؤثر ہو گیا۔ میسر تو تھا، مؤثر ہو گیا۔ کتنی اہم چیز آ رہی اور کتنی اہم ترین چیز، اللہ اکبر۔ ہمیں کہ جو شخص ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی رات یعنی چاند نظر آئے، 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے، 4 رکعت نماز نفل پڑھے، جب چاند نظر آئے اسی رات کو، کسی بھی وقت، رات رہتی ہے فجر تک، جب فجر داخل ہو جائے، جس کو کہتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو جائے، تو وہ سمجھ لے رات ہے۔ سحری کے وقت سے پہلے رات ہے۔ 4 رکعت نماز نفل پڑھے
اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قل هو اللہ 25 مرتبہ پڑھے، اللہ اس کے نام اعمال میں 25 سال کی عبادت کا ثواب فرماتے ہیں اور مرنے سے پہلے جنت میں اسے اپنا مقام دکھاتے ہیں، جنت میں اس کو اپنا مقام دکھاتے ہیں۔ جو 9 ذی الحج کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، میرے آقا نے فرمایا 9 ذی الحج کے روزے کے دن کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے لیے 9 ذی الحج کا روزہ کفارہ بن جاتا ہے۔ روزہ بیمار ہیں، مریض ہیں، مسافر ہیں، نہیں رکھ سکتے، مجبوری ہے نہیں رکھ سکتے، اگر صحت طبیعت اجازت دے تو ضرور رکھیں۔ جو کوئی فرمایا کہ جو کوئی 9 ذی الحجہ کو 4 رکعت نماز نفل پڑھے کسی بھی وقت اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھے اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، ہر حاجت پوری ہوگی اور کوئی حاجت اس کی ٹلے گی نہیں۔ اس عمل کو پھر سنیے، 9 ذی الحج 9 ذی الحج تو جو بندہ 4 رکعت نماز نفل پڑھے، جو مکروہ ایام ہیں، اوقات ہیں اس کے علاوہ، کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکافرون اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص، بس یہ سمجھ لیجئے تھوڑا سا، 4 رکعت ہو گئی، سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ کیا؟ سورۃ اخلاص، سورۃ الکافرون اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص، 21 مرتبہ سورۃ اخلاص ہر رکعت میں، اور پھر اللہ سے جو حاجت مانگے اللہ قبول کر دے۔ وہ دکھ ہیں، وہ غم ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، وہ مسائل ہیں، وہ مشکلات ہیں، وہ ناکامیاں ہیں، وہ ذلتیں ہیں، وہ قلتیں ہیں، وہ علتیں ہیں، اللہ سے مانگے۔ کسی نے یہ نفل پڑھتے ہوئے دیکھا حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، سبحان، کہ حضرت اس نفل کے بعد آپ کیا دعا مانگیں گے؟ فرمایا میں یہ دعا مانگوں کہ اللہ مسلمانوں کے لیے میرے دل کو صاف کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو آدھی دعا مانگی، تو فرمایا پوری کیسے ہوگی؟ فرمایا آپ امت کے لیے فرماتے، امت میں مسلم غیر مسلم سب، کہ اللہ سب کے لیے میرے دل کو پاک اور صاف کر دے۔ فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میرے عمل کی تکمیل کر دی، تو نے میرے عمل کی تکمیل کر دی۔ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ جا رہا تھا، ایک شخص سب سے زیادہ رو رہا تھا، بہت زیادہ۔ حضرت کے خدام قریب لوگوں نے کہا آج تک اس کو دیکھا تو نہیں کبھی حضرت کی محفل میں، مجلس میں، کون ہے یہ جس کو اتنا غم ہے کہ ایک اللہ کا ولی اس دنیا سے رخصت ہو گیا؟ تو پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں حضرت کا پڑوسی ہوں، محلے دار ہوں۔ میں ساری عمر ان کے بارے میں بدگمانیاں کرتا رہا، لوگوں نے کہانیاں بیان کی، میں سنتا رہا اور اسی بدگمانی اور شک میں رہا۔ آج رات میں نے خواب دیکھا کہ ہمارا ایک دوست اس دنیا سے رخصت ہو گیا، دنیا یتیم ہو گئی۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا تیرا پڑوسی عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور کہا کہ میں ان کے وصال پہ نہیں رو رہا ہوں، ہر ذی روح نے جانا ہے، اپنی محرومی پہ رو رہا ہوں کہ میں ساری عمر شک وسوسے بدگمانیوں میں بے قدری کرتا رہا اور بے قدری مجھے کھا گئی اور میں ان کے فیض اور برکات سے محروم رہ گیا۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، اللہ نے اپنے حبیب کی قدر سکھائی ہے۔ آج بھی روضہ اطہر کی جالیوں کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خیال کرنا، قدر کی اتنی انتہا کرنا کہ میرے حبیب کی آواز سے بھی اونچی آواز نہ ہو۔
آپ کے لعاب مبارک کا قدر، آپ کے وضو کا پانی اس کا قدر، آپ کی زندگی کے ہر لمحے کا قدر سکھایا، ادب سکھایا، عظمت سکھائی۔ جس ہستی کے دل میں عظمت ہوتی ہے اس کی ماننا آسان ہوتی ہے، اور اگر عظمت نہیں ہوتی تو پھر بات کے کیڑے نکالتا ہے، لاجک اور جسٹیفیکیشن اور وضاحتیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے ماں باپ کا ادب سکھایا ہے۔ ادب ہوگا تو ماننا ہوگا، اور ماں کے بارے میں 3 دفعہ فرمایا ہے، 4تھی دفعہ باپ کا فرمایا ہے، ادب ہوگا تو ماننا ہوگا۔ مرشد کا ادب سکھایا ہے، ادب ہوگا تو ماننا ہوگا۔ مرشد دا دیدار ہے باہو، من لکھ کروڑا حجا ہو، اس سے مراد حج کا انکار نہیں ہے۔ کہا میں حج کروں اور میرے اندر ادب نہ ہو، وہ حج ہی کیا جو ایک حج ایسا ہو جس میں ادب ہو۔ اس لیے میں حج میں جا کے نا نئے حاجیوں سے ضرور دعا کرواتا ہوں جب واپسی ہو رہی ہوتی ہے۔ مجھ جیسا پرانا حاجی، جو پرانا حاجی ہوتا ہے نا، اس کی کیفیت میں اور نئے حاجی میں فرق ہے، بہت فرق ہے۔ کہہ رہا میرا جی کہنا مدینے آئی جاواں تے جائی جاواں، آئی جاواں تے پلے ایک بندہ بیٹھا کہہ رہا خرچہ تیری ماں دے گی، مدینے آئی جاواں تے جائی جاواں تے آئی جاواں تے۔ یہ اس کی طلب تھی، اس کی تڑپ تھی۔ علامہ ارشد صاحب تھے، قائد حزب اختلاف تھے، بھٹو دور میں، بہاولپور کے تھے۔ مدینہ منورہ مکہ تشریف لے گئے، قافلہ ساتھ تھا، ایک بندہ تھا بار بار دھوپ میں چلتا تھا۔ چھاؤں میں چل، کہہ سونا سبحان اللہ، مدینے ہی دھوپ پہ آتا ہے، چھاؤں تیری ماں دی ہے، وہ چھاؤں مدینے دی، انڈیا بیمار کو بھی اتنی چلتا ہوں۔ ادب سکھایا، ادب سے بات کو ماننا۔ ہاں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کبھی مدینہ میں جوتے کے ساتھ نہیں چلے، فرماتے تھے سب ایسا نہ کریں، متحمل نہیں ہو سکیں گے، دھوپ، گرمی، کنکر، پتھر، سب ایسا نہ کریں، لیکن مجھ سے ایسا ہو نہیں سکتا۔ سب ایسا نہ کریں پر مجھ سے ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس مہینے کی قدر سکھائی، بل فجر ولیال عشر، او بندو خیال کرنا، اس مہینے کی میں تمہیں قدر سکھا رہا ہوں، ذی الحجہ کے مہینے کی، کبھی اس مہینے کے پل پل کو ضائع نہ کرنا، لمحے لمحے کو ویسٹ، اور اس کو اپنی زندگی میں سے اللہ اکبر۔ ایک عمل سن لیجئے، بڑے اللہ والوں کا آزمایا ہوا ہے۔ جو نئے چاند کی پہلی اتوار کو نماز فجر سے پہلے سورت فاتحہ باوضو کسی صاف صفحے پر لکھ لے، چاند دیکھا اور اس کے بعد جو پہلی اتوار آئی، یہاں تک سمجھ آ گئی؟ چاند دیکھا اور اس کے بعد جو پہلی اتوار آئی، تو نماز فجر پڑھنے سے پہلے سنتوں اور فرضوں کے درمیان، خواتین ہیں تو گھر میں عمل کر سکتی ہیں، کسی صاف صفحے پر صرف سورت فاتحہ لکھ دے، زیر زبر لکھنا ضروری نہیں، بس چھوٹا سا کاغذ اور سورت فاتحہ لکھیں اور اس کو اپنے پاس رکھیں۔ فرمایا اللہ پاک اس کو کبھی محتاج نہیں بنائے گا، اس کی جیب خالی نہیں ہوگی، اور اس کو اللہ پاک بڑے حادثات سے بچائے گا۔ ایک دفعہ زندگی میں کرنا ہے بس۔ اچھا ایک چیز عمل بتاتا جو یہ میں ہر دفعہ بتاتا ہوں، یہ پوری روایت ہے، ابن سنی کی روایت ہے کہ آپ کوئی چیز خریدنے جائیں، آپ جانور کا بکرا، جانور قربانی کا بکرا، جانور اونٹ، گائے بھینس، جو بھی کچھ قربانی کے لیے خریدنا جائیں تو ایک لفظ ضرور پڑھا کریں، 45 مرتبہ یا قادر یا نافع۔ بہت کمال چیز ہے۔ آپ کوئی شاپنگ کرنا چاہیں، کوئی خریداری کرنا چاہیں، کسی سفر میں جانا چاہیں، کسی عزم میں لینا چاہیں، آپ پیپر دینا چاہیں، آپ انٹرویو دینا چاہیں، آپ
کسی مقدمے عدالت کچہری میں، کسی افسر میں، کسی ایسی جگہ جہاں غرض ہے، کہیں آپ جانا چاہیں، اگر صرف 45 مرتبہ یا قادر ہو یا نافع ہو، یا قادر ہو یا نافع ہو، اگر یہ پڑھ لیں، اللہ غیب کے خزانے سے ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے اور غیبی نظام آپ کے سارے کام کروا دیتا ہے۔ اور وہ سودا خریدتے ہوئے، وہ سامان خریدتے ہوئے، جیسے قربانی کے لیے کوئی جانور خریدنا ہے، اگر آپ لا خلابہ پڑھیں، لا خلابہ، نیچے زیر ہے، مکمل روایت ہے، مستند روایت ہے۔ پھر ابن سیرین کا واقعہ آیا تھا، یہ زیتون کے بہت بڑے تاجر تھے، امام ابن سیرین تعبیر کے بڑے امام تھے، بڑے امام تھے تعبیر کے، اور میں نے جب بھی لا خلابہ پڑھا، نہ مجھے نقصان پہنچا، نہ گھاٹا ہوا، نہ دھوکا ہوا، نہ گھاٹا دھوکا نہ نقصان، بلکہ میرا تجارت میں رہی کہ میں نے جب بھی کوئی چیز خرید و فروخت میں لا خلابہ پڑھا۔ اور اس کے واقعات ہیں، کئی لوگوں نے ہمیں خط میں لکھا۔ یہ میں قربانی کے جانور کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ بھی ضروری ہے اگر جو صاحب استطاعت ہے، جس کو قربانی کرنی ہے، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اور فرمایا اگر آپ نے نئے کپڑے بنوائے ہیں، اور ایک بات عرض کر دوں، عید کے لیے نئے کپڑے بنوانا ضروری نہیں، مناسب اچھے کپڑے گھر میں جو پہننا وہی ہیں۔ مجھے یاد نہیں میں نے آج تک عید کے لیے نئی جوتی لی اور نئے کپڑے بنوائے ہوں، بس جو مناسب ہیں وہی اچھے ہیں، اچھے وہ پہن لیں۔ بالفرض اگر نئے کپڑے بنوائے ہیں، اور آپ نے جب بھی بنوائے ہیں، اس کا تعلق عید سے نہیں ہے جو عمل بتا رہا ہوں، اب یہ جو عمل بتا رہا ہوں اس کا تعلق صرف عید کے کپڑوں سے نہیں ہے، کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے اور ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کے الفاظ بھی ٹھیک ہوں۔ میں حج پہ گیا، لاہور کا ایک بہت بڑا تاجر، کروڑ پتی سے بھی آگے، میرے ساتھ تھا۔ میں سمجھا بھائی اس کا کلمہ، تو میں نے کہا چودھری صاحب آپ میرا کلمہ سن لیں۔ اب آپ سنا دیں۔ چودھری صاحب نے جب کلمہ سنا ہے، چودھری صاحب کا کلمہ تو ٹھیک نہیں تھا، اور چودھری صاحب 60 سے اوپر کب کے گزر گئے تھے، اور لاہور میں ایک تجارت ان کی بھی اب بھی بہت بڑی ہے، بہت بڑے تاجر ہیں۔ میں واپسی لاہور ایئرپورٹ پہ حج تک آیا، میں کلمہ ٹھیک نہ کرا سکا، اتنا منہ پہ چڑھ گیا تھا، پرانا کلمہ جس کے الفاظ ٹھیک نہیں تھے، یار کوشش نہ ہو سکا۔ اچھا فرمایا کہ کل ایمان کی تجدید کر لیا کرو، ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے؟ فرمایا کلمہ پڑھ لیا کرو۔ ایک درویش تھے، وہ روزانہ اٹھ کے کلمہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ میرے کسی عمل سے، قول سے، فعل سے، اور میری کسی کمی کوتاہی یا بول سے ایسا ہو کہ میرا ایمان چھن جائے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کی کشف کی نگاہ تھی، میری وہ نگاہ نہیں ہے، نہ مجھے کوئی دعویٰ ہے ولایت کا، کشف کا۔ فرماتے تھے کہ میں بعض جنازوں کو دیکھتا ہوں، بول، کام، عمل کی وجہ سے ایمان ان کا کب کا چھن چکا ہوتا ہے اور لوگ ان کا جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم ایمان کی تجدید کی نیت کرتے ہوئے، آپ بھی پوری دنیا میں لائیو، اس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، پورا ورلڈ ہمارے ساتھ ہے، ہم سارے ایک دفعہ کلمہ پڑھتے ہیں اس ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہ کیا پتا مولا کب کیا ہو جائے، کل کیا ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने फरमाया, जाओ जाके ऐलान करो, जिसने दिल से यकीन से ईमान कबूल किया, कलमा पढ़ा, उसकी बख्शिश हो गई। आपको मुबारक हो। जो हुकूकुल इबाद है वो उलमा से पूछ लीजिएगा, और अल्लाह पाक ने इस कलमे से पढ़ने से आपकी बख्शिश कर दी। फरमाया कि जो नया कपड़ा पहने और एक दफा कलमा पढ़ ले, सारी आफतों, जादू, जिन्नात, हसद, नजर बद, आफत, हादसा, कोई कीड़ा, कोई सांप, कोई बिच्छू, सारी आफतों से और सारी बीमारियों से और तंग दस्ती से अल्लाह उसको महफूज रखेगा, और ये चीजें उससे टली रहेंगी। नया कपड़ा, रुमाल, टोपी, जुराब, बनियान, कमीज, शलवार, कोई जिस्म का कपड़ा है, मर्द का है या औरत का है, एक दफा कलमा पढ़ ले। आसान या मुश्किल, वुजू शर्त नहीं, कोई शर्तें नहीं, बस एक दफा कलमा पढ़ के वो कपड़ा पहन ले। और इसका फायदा क्या होगा? जब तक ये कपड़ा उसके तन में रहेगा, अल्लाह उससे खुशियां अता करेगा। जब तक यह कपड़ा उसके तन पे रहेगा, अल्लाह पाक उसको खुशियां अता करेगा। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने हमारे लिए कितनी बड़ी सआदतें और कितनी बड़ी खैरें लिख दी हैं, और कितना फजल और करम कर दिया है। मेरी एक दरखास्त फिर है आपकी खिदमत में, मेरी एक दरखास्त फिर है कि आप इस जिलहज्जा को समझें और जिलहज्जा की कदरदानी बढ़ाएं, इसकी कदरदानी बढ़ाएं कि ये कैसा मुबारक मुकद्दस महीना है। मैंने अपनी सीरीज चल रही थी वल्लाहु अशद्दु बासन वाली, उसको छोड़ दिया कि जिलहज्जा के बारे में मैं आपकी खिदमत में कुछ चीजें अर्ज कर दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई रात 10 जिलहज्जा की वित्रों के बाद, कोई बंदा 10 जिलहज्जा की 10वीं जिलहज्जा के तक, यानी जितनी रातें हैं 10 रातें, वित्रों के बाद 2 रकात इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत कौसर और सूरत इखलास सिर्फ 3-3 बार। ये 10 रातें हैं, इन 10 रातों में कोई शख्स वित्रों के बाद, अच्छा वित्रों के बाद हम 2 नफल तो वैसे ही पढ़ते हैं, ये अमल उन 2 नफलों में कर दिया जाए। क्या किया जाए? 3 बार सूरत कौसर और 3 बार सूरत इखलास। इसका फायदा क्या होगा? अल्लाह उसको मकामे इल्लियीन में दाखिल फरमाएंगे। हर बाल के, जिस्म के हर बाल के बदले में 1000 नेकियां और 1000 दिनार सदके का सवाब अता फरमाएंगे। अमल फिर सुने, जिलहज्जा की 10 रातों में हर रात में जो 2 नफल पढ़े, सूरत फातिहा, उसके बाद 3 बार सूरत कौसर और 3 बार सूरत इखलास, बस 5-10 मिनट लगेंगे। मिलेगा क्या? मिलेगा ये कि अल्लाह उससे मकाम आला इल्लियीन, ये वो मकाम है जो 4 बंदों को मिलेगा, सिद्दीकीन, शुहदा, उलाइका अनअम अल्लाहु मिनन नबिय्यीन, सबसे पहले नबिय्यीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, ये इल्लियीन में होंगे। और दूसरा, हर बाल के बदले में 1000 नेकियां, और तीसरा 1000 दिनार सदका, और 1 दिनार सोने का इस वक्त तकरीबन 35,000 रुपए का है, और 35,000 को 1000 से जरब दीजिएगा, कितने करोड़ों रुपए का सदका अल्लाह आपसे करवाएगा इस अमल की बरकत से। माह ज़िलहज्जा की पहली शब से 10वीं शब तक रोजाना इशा के बाद एक और अमल है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, कोई अमल चुन लीजिएगा। एक है सारे कर लूं, सुभान अल्लाह, एक है कुछ कर लूं,
تو بھی برکت ہے۔ روزانہ عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورۃ اخلاص 15 بار، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ کا آخری رکوع 1 بار اور سورۃ اخلاص 15 بار۔ اس نماز پڑھنے والے کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے تب بھی پروردگار عالم اس کو معاف کر دیں گے، اس کو معاف کر دیں۔ اصل میں وہ کریم معافی کے دروازے کھولتا ہے اور معافی کے بہانے دیتا ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے آ کے بتایا، اماں خواب میں آئی، ابا آیا، بیوی آئی، بہن آئی، والد آئے، دوست آئے، کہ بخشش کیسے ہوئی؟ کہا وہ جمعے کے دن عصر کے بعد جو 80 دفعہ درود پاک اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جو 80 دفعہ پڑھے گا 80 سال کے گناہ معاف اور 80 سال کی عبادت کا ثواب۔ کہا اس عمل کی برکت سے اللہ نے بخشش کر۔ یہ جو نفلی عبادات ہیں نا، نفلی عبادات، ان کی طبیعت میں، مزاج میں قدردانی ہو۔ محدثین نے، فقہاء نے، بڑی بڑی ہستیوں نے تو یہاں تک ہے کہ نفلی فضائل میں ضعیف روایتوں کو بھی رد نہیں کیا، قبول کیا ہے۔ مسائل میں نہیں، فضائل میں اگر روایت ضعیف تھی تو بھی انہوں نے قبول کی ہے کہ اللہ کریم ہے، کسی ذرے پہ بخشش کا سامان کر دے، کسی ذرے پہ بخشش کا۔ میں اپنے بچوں کو اس گلی میں لے گیا، میں نے کہا بیٹا یہاں میں نے یہاں اس خاتون کو دیکھا تھا، وہ چارپائی بن رہی ہے خواب میں، مجھے خواب زیادہ نظر نہیں آتے، میں نے یہاں دیکھا تھا اس خاتون کو کہ چارپائی بن رہی ہے، اور میں نے پوچھا تم مر نہیں گئی؟ کہہ رہے ہاں میں مر گئی ہوں، ساری عمر مزدوریاں کرتی رہی، میں نے نماز تسبیح اس میں کبھی نہیں دیکھی، ساری عمر مزدوریاں گھروں کے کام کرتی تھی اور کہہ کے لگاتی تھی، غفلت کی زندگی تھی، حتی زرتم المقابر، لیکن میں نے اس کی بخشش کا نظام دیکھا۔ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، ہمارے ہاں وہاں ایک ممدہ میراثی تھا اور کاٹن کے کپڑے سوٹ پہنتا تھا اور زندگی میں روز اس کے گھر چوہا لگتا تھا، اور بھی بس آگے میں کیا بتاؤں، ہائے ہائے۔ میں جب بھی ذکر خاص کرتا ہوں 2 بندے آ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان میں ایک ممدہ میراثی بھی ہے۔ اس کی بخشش کا نظام، اس کی معاف کرنے کا نظام کوئی انوکھا ہے، انوکھا ہے۔ اور مجھے ایک صاحب ایک دم ملے، میں آپ کو ایک خواب سنانا ہے، نمازی نیک پرہیزگار آدمی، میں نے اس کو دیکھا، کہتے اللہ نے مجھے بخش دیا، اور کس بات میں بخشا؟ کہا غریبوں کی خدمت کرتا تھا۔ مجھے وہ یاد ہے، ڈاکٹر شکرانی کا یار تھا، عجب اس کی زندگی تھی، زیادہ عرصہ نہیں ہوا مرے ہوئے، 20 سال ہو گئے اندازہ۔ اس کی بخشش کا نظام بس ہو جائے۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جہنمی ہے، مردود ہے؟ مجھے تو اپنا پتا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، طارق کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ یہ اس کا فضل ہے کہ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، بس بخشش کا سامان۔ میں اپنی نبضیں ٹٹول رہا تھا،
میں نے پچھلے واقعہ سنا ہے کہ حکیم شریف جگرانی صاحب کینٹ میں بیٹھتے تھے، صبح فجر کے بعد وہ مریضوں کی لائن ہوتی تھی، بیٹھے بیٹھے سے گھبراہٹ ہوئی تھوڑی سی تو نبض دیکھی نا، کہنے لگا وقت آ گیا، اور گئے۔ ساری عمر لوگوں کی نبضیں دیکھے، اپنی نبضوں کا پتہ چلتا ہے، میری نبضیں ٹوٹ رہی تھی اور میں گیا، اور پھر جب گیا نا تو میں نے کہا میری بخشش کا سامان کیا ہے؟ کچھ نظر نہیں آیا، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو اے بک سانو ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں، کچھ نظر نہیں آیا، بس یہ نظر آیا کہ مولا میرے ذریعے سے تیرے بندے خیر میں لگے ہیں، تجھ سے مانگنے میں لگے ہیں، بندے میرے پاس آئے تھے میں نے تیرے پاس بھیج دیے، کیوں؟ میرا در خالی ہے، تیرا در بھرا ہوا ہے، اور لوگوں کی دعائیں، باقی کچھ نظر نہیں آیا کہ جا رہا ہوں، آگے سفر ہے لمبا، سفری غریبن وساطی لن یبلغنی قوتی ضعفت والموت یطلبنی، سفر اندیکھا ہے، زیادہ سفر ہے نہیں، اور موت میری قوتی ضعفت، قوتیں بہت کمزور ہیں، والموت یطلبنی، اور موت طلب کر رہی ہے، چل تقاضا کر رہی ہے۔ یہ اعمال چھوٹے چھوٹے جو آپ کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، یہ بخشش کا سامان ہے، یہ ہماری مرادوں کا سامان ہے، یہ اعمال چھوٹے چھوٹے چھوٹے۔ کیا بتاؤں آپ کو کہ ان اعمال کے اندر کتنی جان ہے، اور ان اعمال کے اندر کتنی قوتیں ہیں، اور ان اعمال کے اندر کتنی طاقتیں ہیں۔ ان 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے مطابق، اور ہر رات کے قیام سے مراد ساری رات نہیں ہے، 2 نفل پڑھ لے قیام ہے، ہر رات سے مراد ساری رات کا قیام نہیں ہے، 2 نفل پڑھ لے، ایسے ہے جیسے شب قدر کا قیام ہے اس رات میں، اتنی بڑی رات ہے۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں نے سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت دل دادا تھا، لیکن ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا۔ اس کی اطلاع حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور نے پوچھا تم ان دنوں میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کون سی چیز ہے جس نے تم کو ان دنوں میں روزہ رکھنے پر ابھارا؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن حج کے ہیں اور عبادت کے ہیں، میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم جو روزے رکھتے ہو اور روزے کے عوض میں 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے، اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا، اور 8ویں ذی الحجہ کے دن کا روزہ 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ قربانی کرنے اور 1000 گھوڑے جہاد میں دینے کا، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کے عوض میں 2000 غلام آزاد کرنے اور 2000 اونٹ قربانی بھیجنے اور 2000 گھوڑے جہاد کرنے، اور سال بھر پہلے اور سال بھر بعد روزوں کا ثواب ہوگا۔ یہ میں غنیت الطالبین کے حوالے سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، آپ کو میں باقاعدہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ اب ایک انوکھی بات سنیں، اللہ کے حبیب کے خاندان کو چنا کیوں گیا؟ وہ ان 10 ایام کی قدر کرتے تھے۔ بنو ہاشم، ہاشم کے معنی اس بڑے پیالے کے ہیں، اتنا بڑا پیالہ جس میں 10-20 بندے بیٹھ کے سرید کھائیں ہیں۔ یہ پٹھانوں کے ہاں بیٹھے ہیں ہمارے پاس، اب بھی جو جائے گا نا اس کا جو آخری VIP ڈش ہوگی کہ سرید اپنا جوڑ شو۔ سرید کو کیا کہتے ہیں پٹھان؟ ہاں جی، تلوائی جوڑ شو۔ میں گیا ایک جگہ، انہوں نے یہ کیا جوڑ شو،
بڑا اہتمام ہو رہا، مخلوق بھاگ رہی، ادھر بھاگ رہی، بکرا ذبح ہو رہا۔ میں نے کہا کوئی ٹکے بنائیں گے، باربیکیو ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہی دنیا ہے۔ اس کے بعد جناب وہ ایک بڑا برتن آیا، اس میں روٹیاں، شوربہ۔ اب مجھے کھانے کا طریقہ نہ آئے، میں نے کہا پہلے پٹھان کو دیکھوں پھر کہوں۔